اللہ نے محبت میں وہ چاشنی رکھی ہے۔ معزز سامعین اکرام، قربان جائے اللہ کی رحمت کہ اللہ نے دستور بنایا بندوں کے لیے۔ ارے نبی کے تصور کی بات غلط کہنے والوں بدبختو، یا تو نبی اور آل نبی کا تصور نماز میں ہو رہا ہے، اور آل نبی صرف حسن اور حسین کو نہیں کہتے، یوسف شریف بابا کو بھی آل نبی کہتے ہیں، غریب نواز کو بھی آل نبی کہتے ہیں، حضرت بندہ نواز کو بھی آل نبی کہتے ہیں، غوث اعظم کو آل نبی کہتے ہیں۔ ارے غوث اعظم کے جھنڈے اور زیارت اجمیر پر اعتراض کرنے والے، تیرا رب تجھے دربار میں بلا کر خیمے میں بٹھا کر کہہ رہا ہے جب تک تو غوث و خواجہ پہ درود نہیں بھیجتا اس وقت تک تیری نماز قبول نہیں ہوتی، تیرا سجدہ قبول نہیں ہوتا۔ آل نبی سے مراد صرف حسن و حسین نہیں، آل نبی سے مراد آج مسجد میں عشاء میں جتنے سید زادے بیٹھے تھے وہ آل محمد میں وہ سید زادے بھی شامل ہو جاتے ہیں، ان کا بھی تذکرہ نماز میں ہوتا ہے۔ نماز اس چیز کا نام ہے، نماز صرف خدا تک پہنچانے والی بات نہیں، نماز تو سیدوں سے رشتہ جوڑنے والی عبادت کا نام ہے، نماز تو اہل بیت سے رشتہ جوڑنے والی عبادت کا نام ہے، نماز مصطفیٰ کے قریب لے جانے والی عبادت کا نام ہے۔ نماز یہ سارے منازل طے کرا کر جب یہ ساری بارگاہوں میں مقبول ہوتی ہے تب جا کے خدا کہتا ہے میں نے تیرے سجدوں کو قبول فرما لیا ہے۔ عبادت خدا کی ہے، ذکر حسین کا ہے، سجدہ خدا کو ہے، ذکر حسن کا ہے، رکوع خدا کو ہے، تصور فاطمہ کا ہے، قیام خدا کو ہے، یاد علی کی ہو رہی ہے، اس لیے مولا کہہ رہا ہے یہ نماز قبول ہو گئی ہے۔ اب بعض لوگ مسجدوں میں نظام بنا ہوا ہے، قبلے کی دیوار پر اللہ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین لگاتے ہیں، لکھتے ہیں، اور بعض بدبختوں کو اعتراض ہوتا ہے، بولے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے۔ ارے جاہل، تو نے پڑھا کون سی یونیورسٹی میں؟ تو نے کس مدرسے میں پڑھا؟ کون سے عالم کے پاس پڑھا؟ کون سی بارگاہوں کے زانوے ادب تو نے طے کیے؟ تجھے معلوم ہی کیا ہے مسئلے؟ ہمارے پاس ایک انجینئر صاحب ہیں، گولکنڈا قلعے کی بات کہہ رہا ہوں، انجینئر صاحب ہیں، میں نے 10 مرتبہ ان کو کان پکڑ کے سمجھایا تم بیان نہیں کرنا، ایسی باتیں کرتے ہیں نہ وہ منہ کی ہوتی ہے نہ ٹانگ کی ہوتی ہے، چیخنا سیکھ گئے، بڑی بڑی باتیں کرنا سیکھ گئے، اور بعض جاہل اور بے وقوف لوگ ان کو بلاتے بھی ہیں، بیان بھی سناتے ہیں سنیوں میں سے، لیکن کون کب پیدا ہوئے، کون کہاں ہے، کون کیسے، کچھ بھی نہیں معلوم۔ بولے ایک مرتبہ حضور غوث اعظم کی ملاقات سرکار سے ہوئی تھی، نعوذ باللہ، چیخ کے بولتے کہ سارے بعض جاہل لوگ سبحان اللہ چیخ مارنے لگے۔ ارے بھائی تو انجینئر ہے، غوث اعظم کب پیدا ہوئے، حضور کب، تجھے کیا معلوم میرے بڑے بھائی؟ کس کا کنیکشن کس سے جوڑ رہا ہے، کہاں کی بات کر رہا ہے؟ بولے جھنڈا چڑھاؤ یہ سرکار کی سنت ہے، بول دیا۔ ارے نعوذ باللہ، ارے جھنڈے سے سرکار کیا تعلق میرے بھائی؟ دین بیان کرنے کے لیے عالم کی ضرورت ہے۔ کس کی بیان کی؟ بولے بھائی، ذرا بولو بھائی، عالم کی ضرورت ہے۔ انجینئر کو اب میں جا کے اگر گھروں کے نقشے ڈال لیتے بیٹھوں گا تو کوئی بھی آپ میں سے آئے گا میرے پاس گھر بنانے؟ ہاں، میں اگر یہ اعلان کر دوں میں ایک بہترین آرکیٹیکٹ ہوں، آپ بولے مول صاحب ڈگری، بولے کوئی ڈگری نہیں، میں ہوں، آپ بولے نہیں چلے گا مول صاحب۔ میں اگر بولوں میں ڈاکٹر ہوں، آپ بولیں گے مول صاحب ہم نے تو آپ کو ہمیشہ مدرسے میں دیکھا، ہم تو آپ کو تقریریں کرتے ہوئے دیکھے، جمعہ آپ کو مسجد میں دیکھے، آپ یونیورسٹی گئے کب؟ ڈاکٹر، بولے نہیں، بغیر اس کے ڈاکٹر بن گیا، میں آپ کا علاج کروں گا۔ آپ بولیں گے مول صاحب مجھے ابھی مرنا نہیں ہے۔ جی پتا کیا چلا؟ ڈاکٹر کو ڈاکٹر کا کام کرنے دو، انجینئر کو انجینئر کا کام، اور عالموں کو اپنا کام کرنا۔ پوچھتے ہی اللہ محمد لکھنا کہاں ہے؟ ارے نادان تیری نماز میں موجود ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یوں کہہ دو اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد۔ یہ آل محمد کیا ہے؟ محمد علی فاطمہ حسن اور حسین کا نام آل محمد ہے۔ محمد سے جو آ جائیں وہ آل محمد ہے،
علی فاطمہ حسن حسین ہے، اس لیے میناروں پر لکھا جاتا ہے تاکہ نمازی کو یاد آ جائے تو جس کا ذکر کر رہا ہے وہ تیرے سامنے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اسی کا نام عبادت ہے میرے بھائی، اسی کا نام عبادت ہے۔ غور کریں۔ اب دیکھیں، میں ایک بات بیان کرتا ہوں۔ آقا نامدار مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک یہودی نے چیلنج کیا، عیسائی نے، ایک عیسائیوں کے عالم نے چیلنج کیا، بولے یا رسول اللہ، اس نے تو نعوذ باللہ غلط جملے کہے تھے، میں ادب سے کہہ رہا ہوں، اگر آپ حق پر ہیں آپ اپنی اولاد لے آئیں، میں حق پر ہوں میں اپنی اولاد لے آتا ہوں، دونوں مل کر ایک میدان میں جمع ہوں گے اور دعا کریں گے۔ آیت مباہلہ بھی اتری اس وقت، یہ مباہلہ والی بات ہے، دونوں مل کر دعا کریں گے، جو حق پر ہو وہ بچ جائے، جو ناحق ہو وہ برباد ہو جائے۔ آقا علیہ السلام نے چیلنج قبول کیا۔ آقا علیہ السلام گھر گئے، گھر جا کر آقا نامدار مدنی تاجدار علیہ السلام نے آواز دی، دعا علی کو آواز دی، حضرت علی تشریف لائے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا پیچھے کھڑے ہو جاؤ، فرمایا این فاطمہ، حضرت فاطمہ تشریف لائی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے اور علی کے بیچ میں کھڑے ہو جاؤ۔ سرکار فاطمہ کھڑے ہو گئی، فرمایا حسنن و حسینن، آقا علیہ السلام نے حسن اور حسین کو بلایا، وہ بھی تشریف لائے۔ حضور نے ان کو حضرت علی کے پیچھے کھڑا کر دیا، اور آقا علیہ السلام اس کے بعد ایک چادر لی اور اس چادر کے نیچے پانچوں کو جمع کر لیے، خود بھی آ گئے، علی فاطمہ حسن اور حسین آ گئے، ہاتھ اٹھا کر کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، کہہ دو سبحان اللہ، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ حضور نے کہا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ آقا علیہ السلام نے جیسے ہی فرمایا یہ میری اہل بیت ہے، حضرت ام سلمہ کھڑی ہوئی تھی، زوجہ ہے رسول اللہ کی، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں، یا رسول اللہ کیا میں بھی آ جاؤں؟ حضور نے فرمایا نہیں ام سلمہ آپ وہیں کھڑی رہو، آپ وہیں پر بہتر ہو، آپ وہیں بہتر ہو، وہیں کھڑی رہو، یہ میری اہل بیت ہے۔ خاندان والے تو تم بھی ہو، عزیز تم بھی ہو، گھر والے تم بھی ہو، لیکن یہ دل والے ہیں، یہ جان والے ہیں، یہ روح والے ہیں، یہ اصل مصطفیٰ ہیں۔ آقا علیہ السلام نے چادر کے نیچے لیے اور پھر اس کے بعد مباہلہ والے میدان کی طرف نکلے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی میدان میں پہنچے، امام حسین دیکھے کہ کون ہے وہ بدبخت جس نے میرے نانا کو چیلنج کیا ہے، جس نے میرے نانا اور میری ماں میرے بابا کو ایسی تپتی ہوئی دھوپ میں ریگستان کی زمین پر بلایا ہے۔ یہ سوچتے ہوئے پیارے حسین پیچھے تھے، کیا عمر تھی؟ بمشکل 3-4 سال کے تھے، صرف 3-4 سال کی عمر تھی۔ دوڑتے ہوئے پیچھے سے سامنے آئے، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، حضور نے ہاتھ پکڑ لیا، حضرت حسین سامنے آئے، جو جلال والا چہرہ تھا، جس کے اوپر نور الہی مچل رہا تھا، جلال خدا نظر آ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ پادری نے حسین کو دیکھا، چلا اٹھا اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمد رسول اللہ۔ حضور نے پوچھا تو نے تو مباہلہ کے لیے بلایا تھا اور تو کلمہ کیوں پڑھ رہا ہے؟ تو حضرت حسین کا چہرہ دیکھنے والا پادری کہنے لگا جس کے گود میں حسین جیسا بچہ ہو وہ ناحق کبھی نہیں ہو سکتا۔ حسین جس کے پاس ہو وہ حق والے ہیں، جس کے پاس حسن ہو وہ حق والے ہیں۔ گھر تو میرا بھی ہے لیکن میرے گھر میں کوئی اتنا نور والا نہیں ہے جتنے حسین ہیں۔ ان کا نور بتا رہا ہے کہ وہ حق والے ہیں، ان کا حسن بتا رہا ہے کہ وہ حق والے ہیں۔ حسین کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ لیا۔ معزز سامعین کرام، اب ذرا آپ بتائیں، آقا علیہ السلام نے یہ 5 افراد آقا علیہ السلام کے ساتھ حضور کو ملا کر یہ 5 مقدس ذاتیں
اللہ کے دربار میں آئی, کہنے لگے اللہم ہؤلاء اہل بیتی. اور حضرت آدم ارشاد فرماتے ہیں جب میں جنت سے نکلا تھا تو میں نے جنت کے دروازے پر دیکھا کہ محمد کے نام کے ساتھ محمد کے 4 گھر والوں کا نام بھی لکھا ہوا تھا. جنت کے دروازے پر علی, فاطمہ, حسن اور حسین کا نام حضور کے نام کے ساتھ ہے. اور مسجد جنت کے محلوں میں سے ایک محل ہوتا ہے. مسجد جنت تک پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے. اس لیے اگر مسجد کی دیوار پر علی, فاطمہ, حسن اور حسین لکھا جائے, اس کو جو بدعت سمجھے حقیقت میں وہ بدعتی ہے, حقیقت میں وہ بدبخت ہے, وہ بدنصیب ہے جو یا فاطمہ یا حسن یا حسین کو مٹانے کی کوشش کرتا ہے. معزز سامعین اکرام, قربان جائیں اہل بیت کے مقام پر اللہ نے ان کے ذکر کو اپنی نماز, اپنی عبادت میں شامل کر لیا. پھر اس کے بعد دیکھیں قرآن شریف کی ایک آیت ہے, اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم نبی کے گھر والوں کو ہر ناپاکی سے پاک کر دیں. ہر ناپاکی سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا, کوئی ناپاکی ان کے قریب نہ ہے. اسی لیے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کوئی بھی شخص حالت جنابت میں مسجد میں قدم نہیں رکھ سکتا. ناپاکی کی حالت میں مسجد میں قدم, بعض روایات میں یہاں تک بیان کیا گیا